نارملی سعودی عرب کی پہچان آئل اور بے شمار دولت سے ہوتی ہے، لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے ایک بے چین کر دینے والی حقیقت چھپی ہے۔ یہ عرب ملک بے شک ہی بہت مالدار ہو، لیکن ساتھ ہی قدرت کی ایک اہم نعمت سے محروم بھی ہے، پانی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس سونے کا محل ہو مگر پینے کے لیے صرف 2 گھونٹ پانی۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پر ایک بھی نیچرل ریور نہیں ہے۔ یہاں کی 98% زمین جھلستی ہوئی ریت پر مشتمل ہے اور بارش نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اب اسی ریگستان کے بیچوں بیچ جہاں میلوں تک صرف خاموش ٹیلے نظر آتے ہیں، سعودی عرب نے اپنی خود کی ریورز بنانا شروع کر دی ہیں۔ یہ عام ندیاں نہیں، یہاں پانی پہاڑوں سے نیچے بہنے کے بجائے الٹی سمت میں پہاڑوں پر چڑھایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر لمبی فریش واٹر پائپ لائنز اور ایک ایسا آرٹیفیشل ریور نیٹ ورک جو قدرت کے قوانین کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے، جب اس ملک میں پانی ہے ہی نہیں تو یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ اور سب سے حیرت انگیز بات، آخر یہ ناممکن کام ممکن کیسے ہوا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہے۔ مثلا یہاں کے کیپٹل ریاض میں سالانہ ایوریج صرف 116 mm بارش ہوتی ہے، جبکہ اس کی آبادی 1950 میں 30 لاکھ تھی اور آج 2.60 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اور اس بڑھتی ضرورت نے پانی کے ریزروز پر ایک ناقابل برداشت دباؤ ڈال دیا ہے۔ پر سعودی کے پاس جب نیچرل ریورز ہی نہیں ہے تو فریش واٹر آتا کہاں سے ہے؟ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سعودی کنگڈم نے بہت لمبے عرصے تک زمین کے اندر موجود گہرائی میں ڈیپ ایکویفرز سے پانی نکالا۔ اس پانی کو فاسل واٹر بھی کہا جاتا ہے، جو لاکھوں سالوں میں زمین کے اندر جمع ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ بھرنے میں بھی لاکھوں سال ہی لگیں گے۔ یہ ایک طرح سے نان رینیویبل پانی کا ذخیرہ ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں تک سعودی عرب اپنی ضروریات کا تقریباً 70% پانی اسی فاسل واٹر کو نکال کر پورا کر رہا تھا، اور پھر اس بیجا استعمال کا انجام بھی بہت خوفناک نکلا۔ ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا گریس مشن کی رپورٹ نے سعودی حکمرانوں کو تب حیرت زدہ چھوڑ دیا جب اس میں بتایا گیا کہ 2002 سے 2016 کے درمیان سعودی عرب کی زمین کے نیچے موجود پانی کے ذخائر ہر سال تقریباً 2 کیوبک کلومیٹر کی رفتار سے غائب ہو رہے ہیں۔ یعنی ہر سال فاسل واٹر میں سے 2 کھرب لیٹر پانی سعودی استعمال کر رہا ہے۔ کیلکولیٹ کیا جائے تو اس وقت سعودی پاپولیشن 1.80 کروڑ تھی اور ہر شخص کے حصے میں 310 لیٹر پانی روزانہ آتا تھا، جبکہ دنیا کا ایوریج انسان روزانہ 150 لیٹر تک پانی استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ ایک ایسی بیٹری کو استعمال کر رہے ہیں جو واپس کبھی چارج نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہاں کوئی ریورز نہیں، اوپر سے سعودی اپنے اکلوتے واٹر سورس کو بھی بے ترتیبی سے اڑا رہا تھا۔ پر آخر اس بیجا استعمال کی وجہ کیا تھی؟ پانی کی اس کمی کا بحران اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب 1970s میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے اپنے ہی ملک میں ویٹ یعنی گیہوں اگائیں گے۔ یہ منصوبہ شروع تو اچھی نیت سے کیا گیا تھا، لیکن اس نے پانی کی بچت کو لٹرلی تباہ کر کے رکھ دیا۔ گورنمنٹ نے ویٹ فارمنگ کے لیے سبسڈیز دیں اور فارمرز کی حوصلہ افزائی کی، جس سے کھیتی باڑی میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور پھر 2003 تک ملک کا 85% پانی کا استعمال صرف ایگریکلچر سیکٹر میں ہونے لگا۔ اس غلطی نے پانی کے ذخیرے کو اتنی تیزی سے نچوڑا کہ 3 دہائیوں کے اندر اندر حکومت کو گیہوں کی کھیتی کا منصوبہ بند کرنا پڑ گیا۔ اس آفت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقی بچے ہوئے فاسل واٹر کو صرف ایمرجنسی کے لیے بچا کر رکھا جائے گا۔ اب اگر سعودی اپنے اکلوتے واٹر سورس کا ہی استعمال نہیں کرے گا تو پھر فریش واٹر لائے گا کہاں سے؟ یہ گراؤنڈ بریکنگ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ریور بنانے کا پلان ہے۔ ایک ایسا کام جو صرف اپنے بڑے پیمانے ہی نہیں بلکہ سوچ میں بھی بالکل انقلابی ہے۔ تقریباً 12,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی یہ انسان کی بنائی ہوئی ندی زمین کے نیچے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اتنے بڑے اسکیل پر ایسا کام دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔
इस प्रोजेक्ट के तहत रोजाना तकरीबन 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर या फिर 940 करोड़ लीटर पानी तैयार किया जाएगा, जो एडवांस्ड डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल होगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए रेड सी और पर्शियन गल्फ के खारे पानी को मीठा पीने के काबिल बनाया जाएगा। ये आर्टिफिशियल रिवर जमीन के नीचे सफर करेगी ताकि इस कदर गर्म रेगिस्तान में एवोपरेशन का नुकसान कम से कम हो। इसकी चौड़ाई और गहराई इस तरह डिजाइन की गई है कि पानी मुसलसल या नॉन स्टॉप फ्लो के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच सके, यहाँ तक कि उन इलाकों तक भी जो सबसे ज्यादा पानी की कमी का शिकार हैं या पहाड़ों के ऊपर बने हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी पहुंचाने का प्लान नहीं, बल्कि इस प्लान के जरिए सऊदी अपने सेल्फ एग्रीकल्चर के ख्वाब को दोबारा से जिंदा करना चाहता है, यानी अपनी फसलें खुद उगाओ और दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहो। एक ऐसा ख्वाब जो इस तरह की जमीन पर नामुमकिन समझा जाता था। इस सस्टेनेबल और अनलिमिटेड पानी के जरिए सऊदी अरब अपनी बंजर जमीन में हरियाली उगाना चाहता है ताकि फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो और इकोनॉमी को ऑयल से आगे डाइवर्सिफाई किया जा सके। इस आर्टिफिशियल रिवर की चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 4 मीटर है और ये पूरा नेटवर्क हैरत अंगेज तौर पर 12,000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। पानी को दूर दराज इलाकों तक लेके जाने के लिए 2.25 मीटर डायामीटर वाले स्पेशल एंटी कोरोजन पाइप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये पाइप नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई नाइल रिवर से भी 2 गुना ज्यादा हो सकती है, जो इस प्रोजेक्ट के बड़े स्केल को अच्छी तरह वाज़े करता है। ये इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ पानी का एक नया जरिया ही नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा निज़ाम जो पहले कभी दुनिया में तस्वुर भी नहीं किया गया। क्योंकि अगर सिर्फ पाइप्स को ही सीधा बिछा दिया जाए तो ये हमारी दुनिया के गिर्द गोल चक्कर काट सकते हैं। पाइप नेटवर्क्स के जरिए पूरे मुल्क में पानी तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है समंदर के खारे पानी को मीठा बनाना। रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ यहाँ 28 डीसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए हैं। इनका काम सिर्फ नमकियात को पानी से अलग करना नहीं, बल्कि यही काम कम बिजली, एनर्जी और कम पॉल्यूशन के साथ करना है। ये काम इतना आसान नहीं है, खासकर जब डिमांड काफी ज्यादा हो और पानी का नेचुरल रिसोर्स एक भी नहीं हो। पहली टेक्नोलॉजी है मल्टी स्टेज डीसैलिनेशन। बहुत बड़े प्लांट्स जो नमक को पानी से अलग करते हैं। इसका प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पानी गर्म करो, भाप बनाओ और फिर कंडेंस कर दो, लेकिन इसका स्केल वाकई दिमाग हिला देने वाला है। तसव्वुर कीजिए फुटबॉल ग्राउंड जितने लंबे कई 100 स्टील टैंक्स जहां समंदरी पानी को उबाला जाता है, फिर उसे दूसरे चैम्बर में भेजा जाता है जहां प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और पानी कम टेम्परेचर पर ही एवोपरेट हो जाता है। इस भाप को कंडेंस करके फ्रेश वाटर की फॉर्म में दूसरे चैम्बर में जमा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत बड़े स्केल पर भी काम कर सकता है और जो बची हुई स्टीम होती है उससे टरबाइन्स घुमाई जाती हैं ताकि जितनी एनर्जी खर्च करके पानी गर्म किया गया था उसका कुछ हिस्सा दोबारा एनर्जी जनरेट करके वापस बचाया जा सके। इस डिस्टिलेशन के अलावा भी एक टेक्नोलॉजी है जिस पर सऊदी में बहुत तेजी से काम हो रहा है और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये टेक्नोलॉजी इंसानी सेल्स की बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। रिवर्स ऑस्मोसिस में समंदरी पानी को अल्ट्रा थिन पॉलीमर मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जिसके सुराख इंतहाई पतले होते हैं, करीब इतने पतले कि 1 स्क्वायर इंच के 10 लाख हिस्से किए जाएं, उनमें से सिर्फ एक हिस्सा। ये सुराख इतना पतला होता है कि उसमें से नमक क्या एक वायरस भी नहीं गुजर सकता। ये सिस्टम 99% तक नमक और मिनरल्स फिल्टर कर देता है और परफेक्टली प्योर पानी तैयार हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे इम्प्रेसिव हिस्सा है एनर्जी एफिशिएंसी। प्रेशर रिकवरी डिवाइसेस की वजह से मॉडर्न रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स 1000 लीटर पानी बनाने के लिए सिर्फ 2.8 किलोवाट आवर्स बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी करीब उतनी ही पावर जितनी एक पानी की घरेलू मोटर इस्तेमाल करती है। आज सऊदी अरब की पानी की डिमांड का 66% हिस्सा डीसैलिनेशन से पूरा होता है। इसके साथ साथ मुल्क भर में 500 से ज्यादा डैम्स भी बनाए गए हैं जिनकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 2 अरब क्यूबिक मीटर्स है। मिसाल के तौर पर किंग फहद डैम 325 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी रख सकता है, जो इसे मुल्क का सबसे बड़ा डैम बनाता है।
یہ ریزروائرز صرف کروڑوں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دیتے بلکہ ریگستان میں ایگریکلچر کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور زمین کے نیچے ایکویفرز کو بھی دوبارہ بھرنے کا کام کرتے ہیں۔ پر یہاں پر ایک اور سوال ضرور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب روزانہ اتنے زیادہ پانی میں سے نمک الگ ہوتا ہے تو آخر اس نمک کا کیا کیا جاتا ہے؟ یاد رہے کہ سمندر کے 1 لیٹر پانی میں قریب 35 گرامز نمک ہوتا ہے، تو اگر سعودی روزانہ 940 کروڑ لیٹر فریش پانی بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے روزانہ 3,29,000 ٹن نمک پیچھے بچتا ہوگا۔ یہ کتنا وزن ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کا سب سے بھاری جانور ہے بلو ویل اور اس کا وزن صرف 200 ٹن ہوتا ہے۔ تو یہ نمک واپس سے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ نمک ایک ہی جگہ پر چھوڑنے کی وجہ سے آج ریڈ سی میں بہت سارے ڈیڈ کورل زونز موجود ہیں جہاں سی لائف ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایکسپرٹس اسے ڈی سیلینیشن کا ایک نہ دکھنے والا خطرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ویسٹ سیدھا سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو پانی کا ٹیمپریچر اور سیلینٹی دونوں بڑھ جاتی ہیں، جو پورے کوسٹل ایکو سسٹم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس نئی تباہی سے بچنے کے لیے سعودی گورنمنٹ اب ڈیپ سی ملٹی ڈیفیوزرز پر کام کر رہی ہے، جس میں یہ نمک یا برائن اوشن میں ایک ہی جگہ پر ڈالنے کے بجائے مختلف مقامات پر ڈالا جائے گا۔ حتیٰ کہ برائن مائننگ کا آئیڈیا بھی زیر غور ہے، جہاں نمک میں سے میگنیشیم، پوٹیشیم اور ریئر منرلز کو الگ کر کے ایک قیمتی ریسورس بنایا جا سکتا ہے اور ویسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ڈی سیلینیشن واٹر پروڈیوسر بن چکا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ گنیز بک نے پانی کے ڈیلیوری نیٹ ورک کو دنیا کا سب سے بڑا پائپ لائن نیٹ ورک تسلیم کیا ہے، اور یہ نیٹ ورک مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک انہیں پورے ملک کی 100% ریکوائرمنٹ اسی طریقے سے پوری کرنی ہے۔ اس پروجیکٹ کا ایک اور حیران کرنے والا منظر پہاڑوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 10,000 فیٹ اونچے پہاڑوں پر پائپ لائن بچھانا تو اپنے آپ میں مشکل کام ہے ہی، لیکن ان پائپس میں پانی کو اپ ہل چڑھانے کے لیے بہت بڑے واٹر پمپنگ اسٹیشنز موجود ہیں جو دن رات 24/7 پانی کو پمپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پمپنگ اسٹیشنز ہی اکیلے پورے سعودی کی 9% الیکٹریسٹی پی جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے پہاڑوں سے ریورز کا پانی نیچے بہنے کے بجائے الٹی دشا میں چڑھنے لگے۔ سعودی کی یہ انڈر گراؤنڈ ریور صرف ایک بڑا پائپ لائن نیٹ ورک نہیں بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ پانی کی کمی کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ پروجیکٹ بالکل نیا ہے اور دنیا اس میں مزید امپروومنٹس کی امید کر رہی ہے۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ملک جس کے پاس اپنی ایک بھی نیچرل ریور نہیں اور نہ ہی کوئی نیچرل واٹر ریسورس ہے، وہ 2027 میں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کرے گا۔ یہ سب دنیا کو بتاتا ہے کہ ان ہاسپٹیبل ماحول کو بھی ہمت اور ٹیکنالوجی سے بہترین اور فیوچر پروف بنایا جا سکتا ہے، اور سعودی عرب کا یہ میسج کئی ملکوں اور پورے ریجنز کے لیے ایک نیا راستہ ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔